کہ پنجاب کے محسن نے عوام کی صحت کا بیڑا اٹھا لیا۔ لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نئی عمارت 8 ارب روپے سے تعمیر ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا عوام کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنا رہے ہیں۔ 230 بیڈ کا ہسپتال 1.25 سال میں مکمل ہوگا۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال 1930 میں بنا، عمارت کو 3 بار خطرناک قرار دیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 230 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر پر 6 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی نیا ہسپتال نہیں بنائیں گے، لیکن ضرورت سمجھتے ہوئے اب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنایا جائے گا۔ جیسا کہ سیکٹری CNW نے اور منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس بلڈنگ پہ پیسہ لگانا صرف پیسے کا ضیاع تھا۔ اس کے بعد مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نئی بلڈنگ ہی اس کا حل ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس والی بلڈنگز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے، بیکاز اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو اور اس کے بعد ہم کوئی بیان دیں اور جا کے وزٹ کریں کہ جی بڑا دکھ ہوا اور وہاں پہ نقصان ہو گیا، تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ ان بلڈنگز کو فوری طور پہ بند کر دیا۔ یہ بے شک 1930 کا ہاسپٹل ہے، لیکن 230 بیڈ کا انشاءاللہ تعالی یہ ہاسپٹل بنے گا اور 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی جگہ ہوگی۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ حکومت نے اپنی غلطیوں کو درست کر لیا ہے، اب ڈاکٹرز کو اپنی نوکری کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور ان کو سوچنا ہے کہ وہ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں یا حرام کی۔ وزیر نے کہا کہ اس ملک میں ہر کام کا ٹھیکیدار بننے کی بجائے اپنا کام کرنا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی کو اپنے کام پر فوکس کرنا ہوگا۔ تنخواہ اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن 15 دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں۔ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، ہم نے جو فرض سمجھا ہم کر رہے ہیں۔ میری ڈاکٹر حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی وہ کریں جو آپ لوگوں کا فرض ہے۔ جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیں، جو اپنا کام ہے وہ خود کریں۔ جو سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے وہ کریں، جو سیکٹری فائنانس کا کام ہے وہ کرے، جو سیکٹری CNW کا کام ہے وہ کرے۔ ہر ایک اگر اپنے اپنے کام میں رہے گا اور صرف وہ کرے گا اور دوسرے لوگوں کے کاموں کی فکر نہیں کرے گا اور ٹھیکیدار ہر چیز کا نہیں بن جائے گا، اس ملک کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تقریب میں IDAP اتھارٹی FWO کے کام کی تعریف بھی کی۔ کہا کہ امید ہے ہسپتال 1.25 سال میں تعمیر ہو جائے گا، جس سے مقامی لوگوں کو صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات میسر ہوں گی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ علی رامے، City 42۔ موٹر سائیکل رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ۔ موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم کی منظوری۔ موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ رکشہ کو سائز ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ داتا دربار کی تعمیر و مرمت اور توسیع کا پروجیکٹ بھی منظور کر لیا گیا۔ نرسنگ کالج کے آپریشنل اخراجات کے لیے 1 ارب روپے فنڈ ملیں گے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ موٹر سائیکل رکشہ کی عارضی رجسٹریشن کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اسپیشل رجسٹریشن اتھارٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ عارضی رجسٹریشن کے بعد موٹر سائیکل رکشے کو وضع کردہ سائز اور ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد موٹر سائیکل رکشہ فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ایکسائز سے رجسٹریشن نمبر حاصل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موٹر سائیکل رکشے کی رجسٹریشن کا عمل آسان اور فارم اردو میں تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پنجاب میں تعمیر ہونے والی 18 بڑی روڈز انفراسٹرکچر کو مستقل طور پر محفوظ بنانے کی منظوری دی۔ 18 بڑی روڈ سے حاصل ہونے والے ٹول ٹیکس کو متعلقہ سڑک کی تعمیر و مرمت پر ہی خرچ کیا جا سکے گا۔ اجلاس میں داتا دربار کی تعمیر و مرمت اور توسیع کے پروجیکٹ، پولیس رولز کی ذیلی شقوں میں ترامیم اور مینجمنٹ پے اسکیلز 2023 کو وفاقی حکومت کے برابر کرنے کی منظوری دی گئی۔ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بھی آن لائن بنے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ایپ کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہری گھر بیٹھے لائسنس بنوا سکیں گے۔ ضبط تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی لرنر لائسنس کی سہولت کا آغاز ہو گیا۔
حکومت پنجاب پیٹرولنگ پوسٹ، خدمت مراکز اور پولیس اسٹیشن پر بھی شہریوں کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن بھی بنے گا۔ شہری گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس میں آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ بابو صابو بند روڈ کوریڈور کی کشادگی کا پلان، منصوبے کے لیے 38 کنال 11 مرلے اراضی ایکوائر کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے 35 لاکھ فی مرلہ قیمت مقرر کر دی ہے، جبکہ لینڈ ایکویزیشن پر 3 ارب 10 کروڑ 33 لاکھ لاگت آئے گی۔ لاگت 10 ارب سے بڑھ کر 13 ارب سے زائد ہو جائے گی۔ منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن کرنے سے قبل سیکشن 4 کے بعد ڈی پی اے سی کی کارروائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ منصوبے کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن سیکشن 4 کا نفاذ گزشتہ ماہ کیا گیا ہے۔ موضع شیرا کوٹ اور جے بلاک گلشن راوی سے 23 کنال 11 مرلے اراضی ایکوائر کی جائے گی۔ موضع ساندہ خورد اور گلشن راوی بلاک ای اور کے سے 15 کنال اراضی ایکوائر کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے 35 لاکھ فی مرلہ قیمت مقرر کر دی ہے۔ لینڈ ایکوزیشن پر صرف اراضی کی قیمت کا تخمینہ 2 ارب 69 کروڑ 85 لاکھ لگایا گیا ہے۔ 15% لازمی ایکوزیشن چارجز کا تخمینہ 40 کروڑ 47 لاکھ 75 ہزار لگایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر لینڈ ایکوزیشن 3 ارب 10 کروڑ 32 لاکھ 75 ہزار لاگت آئے گی۔ سرکاری ملازم اور اہل خانہ کو صحت کارڈ پر علاج ملے گا۔ سالانہ 4350 روپے صحت کارڈ کی کٹوتی ہوگی۔ سرکاری ملازمین پریمیم خود ادا کریں گے، جبکہ خزانے پر بوجھ بھی کم ہوگا اور فیملی کے 1 سے زائد اراکین سرکاری ملازم ہونے پر صرف 1 کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی۔ حکومت نے صحت کارڈ پر سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ صحت کارڈ پر علاج کے لیے سرکاری ملازم اپنا پریمیم خود ادا کریں گے۔ پنجاب کا ہر سرکاری ملازم سالانہ 4350 روپے صحت کارڈ کا پریمیم ادا کرے گا۔ سرکاری ملازم اور اس کے اہل خانہ کو صحت کارڈ پر علاج ملے گا۔ فیصلے کے مطابق فیملی کے 1 سے زیادہ رکن سرکاری ملازم ہونے پر صرف 1 کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی۔ محکمہ خزانہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے صحت کارڈ کے پریمیم کی کٹوتی کا نظام وضع کرے گا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ای چالان ہوں گے، کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی، نشاندہی کے لیے متعلقہ اداروں کے نمائندے تعینات ہوں گے۔ جبکہ ایم ڈی سیف سٹیز احسن یونس کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ کے نمائندے گاڑی کی کنڈیشن بارے بھی آگاہ کریں گے۔ سیف سٹیز حکام کے مطابق اسموک کے تدارک اور روک تھام کے لیے کیمروں کی مدد سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کروایا جا رہا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے متعلقہ اداروں کے نمائندے سیف سٹیز میں تعینات کیے جائیں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے نمائندے دھواں چھوڑنے والی گاڑی کی حالت سے بھی آگاہ کرے گا، جبکہ حکومت کی جانب سے ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرنے کے لیے سیف سٹیز میں ٹاور بھی ورکنگ کنڈیشن میں چلایا جا چکا ہے۔ مزید بہتر مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات کے حوالے سے MOU بھی سائن کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب نے CTO لاہور سمیت 4 افسران کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مستنصر فیروز کو تبدیل کر کے SSP امارہ اطہر کو CTO لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے SSP امارہ اطہر کو چیف ٹریفک آفیسر لاہور تعینات کر دیا۔ چیف ٹریفک آفیسر لاہور مستنصر فیروز کو تبدیل کر کے CPO رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مستنصر فیروز کو چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی اتھارٹی لاہور تعینات کیے جانے کا امکان۔ SSP صاحبزادہ بلال عمر کو AIG ایڈمن اینڈ سیکورٹی پنجاب تعینات اور AIG ڈیولپمنٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ CSO2 وزیر اعلیٰ پنجاب SP حمزہ امان اللہ کو PSO2 IG پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈینگی کے حملے جاری ہیں، 27 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ بخار میں تپتے 90 مریض پہلے سے ہی ہسپتالوں میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کی افزائش کو بھی بریک نہ لگ سکی، مزید 110 مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے۔ شہر بھر میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی بخار کے 27 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 90 مریض بدستور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ شہر میں مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے۔ محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں کی جانب سے مزید 110 مختلف مقامات سے لاروا طلب کر دیا گیا۔ YDA کی ہٹ دھرمی کا خمیازہ مریض بھگتنے لگے۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں کی OPD 15 دن سے بند ہونے سے مریضوں کا علاج معالجہ متاثر۔ MRI، ایکس رے اور CT اسکین رک گئے۔ ہسپتالوں میں صرف ایمرجنسی میں
आने वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वाईडीए टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, जबकि 15 दिन से अस्पताल की ओपीडी का मुकम्मल बॉयकॉट करने से मरीजों का कोई हाल न रहा। लाखों की तादाद में मरीज ओपीडी पर चेकअप के लिए दरबदर हो गए। ओपीडी की बंदिश से मरीजों के एमआरआई और सीटी स्कैन समेत एक्सरे भी रुक चुके हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों का डाटा ऑनलाइन करने का मंसूबा इर्तिवा का शिकार, तालिबे इल्मों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो सका। साबिक हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के लिए डाटा बैंक बनाने का ऐलान किया था, ताहम 2 साल गुजर जाने के बावजूद डाटा बैंक का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का डाटा ऑनलाइन करने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। पहले मरहले में 6ठी से 8वीं जमात के बच्चों का ऑनलाइन प्रोफाइल मुरतब किया जाना था। डाटा बैंक ना बनने की वजह से सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो सका। डाटा बैंक के जरिए तलबा के नताइज भी ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। बच्चों के वालिदैन के साथ सहमाही मीटिंग का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होना था। महकमा तालीम के मुताबिक बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल मुकम्मल होते ही डाटा बैंक के रिकॉर्ड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आपको बताएं, लाहौर के सैकड़ों स्कूलों में साइंस लैब्स और लाइब्रेरियों में किताबों और आलात की किल्लत का सामना। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने सामान की किल्लत को पूरा करने का हुक्म दे दिया। के सैकड़ों स्कूलों में साइंस लैब्स और लाइब्रेरियों में किताबों और आलात की किल्लत का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में मौजूद साइंस लैब्स और लाइब्रेरियों का डेटा मांग लिया है। स्कूल सरबराहान एक रोज में डेटा अथॉरिटी को मुहैया करेंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक लाहौर में मौजूद 20% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब्स और लाइब्रेरियां मौजूद नहीं। एजुकेशन अथॉरिटीज को कम अज कम हाई स्कूलों में ये सहूलियात लाजमी फराहम करनी चाहिए। दूसरी जानब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि किल्लत को पूरा करने के लिए फौरी 15 मिलियन के फंड्स दरकार हैं। फंड्स मिलते ही सहूलियत फराहम कर दी जाएंगी। बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स वसूली पर विफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा फैसला। लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस लाहौर, लेस्को और पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश। जबकि तमाम टैक्सों और एक्साइज ड्यूटीज के नफाज के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स वसूल करने पर विफाकी टैक्स मुख्तसिब ने बड़ा फैसला किया है। लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस लाहौर, लेस्को और पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी गई और ये कमेटी तमाम टैक्सों और एक्साइज ड्यूटियों के नफाज का जायजा लेगी। इस सिलसिला में FPR ने सार्फिन को टैक्सों की एडजस्टमेंट के लिए बजरिया खुसूसी वेब एड्रेस से आगाह कर दिया। जराए की जानिब से बताया गया है कि विफाकी टैक्स मुख्तसिब डॉक्टर आसिफ महमूद ने बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नफाज की भी वजाहत मांग ली है। 1 यूनिट के दौर में बनाए गए वेस्ट पाकिस्तान फाइनेंस एक्ट के तहत एक्साइज ड्यूटी वसूल की जा रही है, जबकि 1 यूनिट टूटने के बाद ये एक्ट भी मनसूख हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सूबों के लिए मखसूस वसूली के लिए नए एक्ट का नफाज भी जरूरी है और सूबाई असम्बली की मंजूरी के बगैर नेपरा किसी लाइसेंसी को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेने की मजाज नहीं। पंजाब हुकूमत को बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ये ड्यूटी बरवक्त मौसूल नहीं हो रही, जिससे सूबाई खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नई बिजली पैदा करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन इसे सूबाई हुकूमतों के बिजली बिलों की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अहलिया, बेटियों और बहुओं की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम मुल्जिमान से तलबी नोटिस पर 24 जनवरी तक अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त से समाअत। अदालत ने IG डॉक्टर उस्मान अनवर से खदीजा शाह को कोयटा पुलिस के हवाले करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में थानों के रोजनामचा की डुप्लीकेट कॉपी के मुतालिक केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशनल सैयद अली नासिर रिजवी पेश। अदालत ने केस के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा समेत 145 मुलजिमान की बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीवी के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ खोसा के पेश न होने पर जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बुक कराया गया बैग गुम करने पर शहरी रीजनल मैनेजर कतर एयरलाइंस और दीगर के खिलाफ अदालत पहुंच गया। लाखों रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया।